بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاتاریوں نے علماء و محدثین کی ایک جماعت کو قرۂ قرہ میں بے دخل کر دیا تھا۔ انہی میں ایک بزرگ شیخ جمال الدین بھی تھے۔ یہ بزرگ کاشغر سے 200 کلومیٹر دور بجانب مشرق اقاسو کی آبادی میں سفر کر رہے تھے۔ انہی دنوں اتفاق سے ایک تاتاری شہزادہ تغلق تیمور خان یہاں شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کا حکم تھا کہ رعیت کے تمام لوگ اس کے ساتھ شکار میں شریک ہوں۔ چنانچہ علاقے کی پوری آبادی اس کی ہم رکاب تھی۔ یکایک اس کی نظر شیخ جمال الدین اور ان کے رفیق پر پڑی، جو ایک گوشے میں بیٹھے آرام کر رہے تھے۔ تیمور نے حکم دیا کہ انہیں اس کے سامنے حاضر کیا جائے۔ میرا حکم ہے کہ ساری رعایا میرے ساتھ چلے، پھر تم میرے حکم کے خلاف یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ خان نے غصے میں کہا، ہم پردیسی ہیں اور ہمیں آپ کے حکم کا بالکل علم نہ تھا۔ شیخ نے جواب دیا۔ اس عذر کو سننے کے بعد خان نے انہیں چھوڑ دیا، مگر اپنے ایک شکاری کتے جسے وہ خنزیر کا گوشت کھلا رہا تھا کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، ہو بڈھے، بتا کہ تو اس کتے سے اچھا ہے یا کتا تجھ سے اچھا ہے؟ شیخ نے جواب دیا، اگر مجھ میں ایمان ہے تو میں اچھا ہوں، ورنہ کتا مجھ سے اچھا ہے۔ یہ جواب تاتاری شہزادے کے دل پر اثر کر گیا۔ اس نے ایک امیر کو حکم دیا کہ اس شخص کو اپنے گھوڑے پر سوار کر کے میرے خیمے میں لے آؤ۔ شیخ جمال الدین جب تغلق تیمور کے خیمے میں آئے تو اس نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو کتے سے بہتر بناتی ہے؟ شیخ نے اسلام اور پھر اسلام کی حقیقت اس طرح بیان کی کہ جسے سن کر وہ بے اختیار رونے لگا۔ آخر میں اس نے کہا، ابھی میرے اختیارات محدود ہیں، جب میں تخت پر بیٹھوں اس وقت ضرور میرے پاس آنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ شیخ جمال الدین نے واپس آ کر اپنے بیٹے ارشد الدین کو سارا قصہ سنایا اور ان کو وصیت کی کہ اگر میں تغلق تیمور خان کی مسند نشینے سے پہلے مر جاؤں تو اس سے مل کر قبول اسلام کا قصہ ضرور یاد دلانا۔ اس وصیت کے کچھ ہی دن بعد شیخ جمال الدین کا انتقال ہو گیا۔ 1347 میں امرائے دولت کے مشترکہ فیصلے کے تحت تغلق تیمور کو منگولیا کا حکام تجویز کیا گیا اور وہ بڑے اکر و فر کے ساتھ حکومت کے تخت پر بیٹھا۔ شیخ ارشد الدین یہ خبر سنتے ہی پایا تخت کی طرف روانہ ہو گئے، مگر کئی روز تک خاقان کے دربار تک رسائی نہ ہو سکی۔ آپ ہر روز صبح کے وقت خاقان کے خیمے کے قریب پہنچ جاتی اور سورج نکلتے ہی اس رکت سے اذان دیتے کہ ساری وادی گونج اٹھتی۔ آخر ایک دن جب کہ خاقان کی نیند ان کی اذان کی آواز سے اچاٹ ہو گئی تھی، اس نے حکم دیا کہ اس بے ادب شخص کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ پیش ہونے پر خاقان تغلق تیمور نے پوچھا کہ تم کون ہو جو ہر روز منہ اندھیرے آ کر ہمارے خیمے کے پاس چلانے لگتے ہو؟ میں اس شخص کا بیٹا ہوں، شیخ ارشد الدین نے کہنا شروع کیا، جسے آپ نے ایک موقع پر اسلام قبول کرنے کا قول دیا تھا۔ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور اب میں مرحوم کی وصیت کے مطابق آپ کو یاد دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تغلق تیمور خان کو اپنا وعدہ یاد آ گیا، بستر سے اٹھ کر مسند پر آ بیٹھا اور شیخ کو پوری عقیدت کے ساتھ اپنے پہلو میں جگہ دی۔ اس کے بعد کہا، میں تخت نشینی کے وقت سے آپ کا منتظر ہوں، اب آپ آ گئے ہیں تو بتائیے میں کیا کروں؟ شیخ نے تغلق تیمور خان کو غسل کرنے کے لیے کہا، پھر کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کیا۔ اب شیخ کے مشورے کے مطابق خاقان نے منگولستان میں اسلام کی اشاعت شروع کی۔ پہلے اس نے ایک ایک امیر کو الگ الگ بلا کر دین حق کی دعوت دی۔ اس طرح بہت سے امیر مسلمان ہو گئی۔ آخر میں جب امیر جبراس کو دعوت دی گئی تو اس نے بڑی نازک صورت پیدا کر دی۔ اس نے یہ شرط پیش کی کہ اگر شیخ راشد الدین میرے پہلوان ساتشن بقا کو کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ خاقان نے ہر چاند اس شرط کو ختم کرنا چاہا، مگر امیر راضی نہیں ہوتا تھا۔ اس اثناء میں شیخ ارشد الدین کھڑے ہو گئی اور کہا، مجھے امیر کی شرط منظور ہے۔ ان الفاظ کو سنتے ہی خاقان کے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ امیر جبراس خوشی سے اچھل پڑا
دوسری طرف خاقان کا دل بجھ گیا۔ ساتشن بقا ایک انتہائی قوی اور زوراور پہلوان تھا۔ خاقان نے سوچا کہ شیخ کو چونکہ اس کی بابت کچھ علم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے شرط منظور کر لی ہے۔ حالانکہ ان جیسا کمزور آدمی کبھی بھی اس دیو ہے کل پہلوان کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے گا، اور اس طرح ان کی شکست سے اسلام کو شکست ہو جائے گی۔ مگر شیخ ارشد الدین بڑی مجلس میں الفاظ ہار چکے تھے۔ اب خاقان کے لیے رضامندی کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا تھا۔ ملک کے تمام طول و عرض میں ساتشن بقا اور شیخ ارشد الدین کی کشتی کا اعلان کر دیا گیا۔ ایک بہت بڑا مقام اس کشتی کے لیے تجویز ہوا۔ کشتی سے کئی دن پہلے خاقان کا صدر مقام ہجوم خلائق سے بھر گیا۔ تمام امرائے آئے اور تمام گورنر اور تمام عہدیدار آئے، ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہو گئی، اور خود امیر جبراس بڑی شان کے ساتھ میدان میں آیا کہ منگلستان کا سب سے بڑا پہلوان ساتشن بقا بھی اس کے ساتھ تھا۔ شاہی نکارے پر چوٹ پڑی اور لوگوں نے دیکھا کہ امیر جبراس اور اس کا پہلوان مست ہاتھی کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے ایک کمزور اور ضعیف فقیر نکلا۔ تماشائیوں نے اپنی سانسیں روک لی، مسلمان دعاؤں میں مشغول ہو گئی۔ اب دونوں پہلوان ایک دوسرے کے بالکل قریب آ گئے تھے۔ دفتن شیخ ارشد الدین کے جسم میں حرکت ہوئی اور انہوں نے تیزی سے ایک ہاتھ اٹھا کر ساتشن بقا کو ایک تماچا رسید کیا۔ اللہ کے حکم سے یہ قضا کا تماچا بن گیا۔ ساتشن بقا اسی وقت زمین پر گرا اور فوراً مر گیا۔ مسلمانوں نے یہ دیکھ کر اسے قوت شدت سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ دشت و جبل گونج اٹھے۔ کفر و اسلام کی کشتی اللہ کے حکم سے ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی۔ اس وقت جتنے بھی لوگ میدان میں جمع تھے سب اللہ کے آگے جھک گئے۔ شام ہوتے ہوتے 1,60,000 تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح ایک شخص کی ایمانی طاقت نے اس مہیب اور عظیم مسئلے کو حل کر دیا، جس کو حل کرنے کے لیے تمام مادی تدبیریں ناکام ہو چکی تھیں۔ جب تاتاری مسلمان ہو گئی تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی کارروائیاں بھی خود بخود ختم ہو گئی۔ وحشی تاتاریوں کو فوج شکست نہ دے سکی، مگر اسلام کی قوت نے انہیں جیت لیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ ایک کمزور ترین آدمی بھی سخت ترین قوت کے مقابلے میں بازی جیت سکتا ہے، مگر کب؟ اس وقت جب کہ اس کے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہو جائے۔